ہم سب پاکستان کے عوام اور باشندے اس وقت جس معاشی، اخلاقی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بالعموم لوگوں کے ذہن پریشان ہیں، مزاجوں میں تلخی ہے۔ اس پریشانی کے بوجھ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے مشورے آئے روز ہم سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہے اس کو چاہیے کہ یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور جا بسے۔ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نقل مکانی کر رہے ہیں، اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر ماہ سو کالڈ پڑھا لکھا سکلڈ طبقہ پاکستان سے دوسرے ممالک کی طرف رخ کر رہا ہے، اور بہت حد تک حقیقت بھی یہی ہے کہ جس تیزی کے ساتھ اشیاء ضرورت مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں سے حکمرانوں کے جو ڈرامے نظر آ رہے ہیں، ارباب حل و عقد اور ارباب اختیار اور اقتدار جس طرح عوام کی پریشانیوں سے آنکھ موند کر اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں اور آنے والے وقت میں اپنے لیے گارنٹیز تلاش کرنے میں مصروف ہیں، جو بندہ انہی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، انہی باتوں کو سوچتا ہے، اور بالخصوص روزانہ کی بنیاد پر شام کے 2-4 گھنٹے میڈیا پر بیٹھ کر دنیا میں دانشور کہلائے جانے والے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اس کے اندر تو اتنا زہر بھر چکا ہے کہ اس کے نزدیک ان معاملات کا کوئی حل نہیں ہے۔ الزام تراشی، دوسرے کو برا کہنا، بد کلامی کرنا، مایوسی، ڈپریشن اور ایسی بہت ساری اور اخلاقی بیزارگیاں اور برائیاں ہیں جن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ اس ساری صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مصادر کی طرف رجوع کریں، ان سورسز کی طرف واپس جائیں جو حقیقی رہنمائی کے سورسز ہیں، مصادر ہیں۔ اور ایک بندہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے میں حقیقی علم وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب تک اہل ایمان نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنایا تھا، پریشانیاں آتی تھیں، لیکن کتاب و سنت کی رہنمائی میں وہ اس جانب رخ کرتے تھے جہاں سے وہ پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے، نہ اس رہنمائی کو لینے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ سمجھانے والا موجود ہے، اور نہ اس راہ پر چلنے کو ہم تیار ہیں۔ اس لیے مسائل ہیں کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر کچھ عرصے کے بعد چہرے تبدیل ہوتے ہیں، ہم عوام عقل کو
مستعار دے کر پھر سے امید میں لگ جاتے ہیں۔ جب نظام وہی ہے، قوم کا معیار وہی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ وہی ہے، اخلاق اور کردار وہی ہے، تو چہرہ بدلنے سے تبدیلی کیسے آ سکتی؟ کسی اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے عہدیدار کے بدلنے سے تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی، ہم سب کو حقیقی معنوں میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پریشان حال صورتحال میں، جہاں ہر طرف چیخ و پکار ہی ہے، آئیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان معاشی اور سیاسی اور انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے، اور شاید ہم نے سمجھی تو ہے لیکن یقین کے ساتھ اپنے اندر بٹھائی نہیں، اور اگر کسی نے بٹھائی ہے تو وہ وقتی طور پر بھولا بیٹھا، وہ اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا رب کائنات کی مخلوق ہے، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کا حکم نافذ ہوتا، اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے میرے آپ کے، پوری دنیا کے، پوری کائنات کے جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ منشا کیوں موجود ہے، اس وقت ایسے حالات کیوں کر ہیں، ان کی وجوہات اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں ہمارے سامنے واضح فرما دی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فیصلے رب کے نافذ ہیں، اور اگر وہ فیصلے ہمارے لیے مشکل ہو رہے، پریشانی کا سبب ہے، تکلیف کا باعث ہے، تو یہ فیصلے راحت اور سکون میں بھی وہیں سے تبدیل ہو سکتے ہیں جہاں سے یہ اب آ رہے۔ یہ کسی اور کے پاس سے تبدیل ہونے والے نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ ہی تبدیل کرتے ہیں تو یہ تبدیل ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صراحت کی ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کے حواری بڑا ظلم کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ہر طرح کا ظلم روا رکھا ہوا تھا، اور بنی اسرائیل ایسی کمزوری میں اور پستی میں چلے گئے تھے کہ جہاں سے وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم فرعون مصر اور اس کی قوم کا مقابلہ کر سکتے۔ قومیں بسا اوقات ظلم اور جبر سہ سہ کر غلامی کے توقوں کے اندر ایسی کھوکھلی ہو جاتی ہیں کہ ان کے اندر آزاد ہونے کی خواہش اور تمنا بھی دم توڑ جاتی۔ ان کی اس حالت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ فرمایا ان نمن علی الذین استضعفوا، کہ وہ لوگ جو اس بستی کے اندر بڑے کمزور ہیں، ہم ان پر احسان کریں اور ان کو اس کمزوری سے نکال باہر کا۔ تمام تر قوتوں کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود، اسباب کے باوجود فرعون اور اس کے حواری ناکام ہوئے، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی۔ اس لیے فیصلے اللہ کے نافذ ہوتے، مایوسی اسباب سے ہو سکتی ہے، رب مسبب الاسباب سے نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں مجھے اور آپ کو یہ نظر آئے کہ کوئی سبیل نظر نہیں آتی، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کوئی حالات نظر نہیں آتے،
وہاں راستوں، سبیلوں، حالات، اسباب، ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے پیش کیجیے. اور پھر جب رب کائنات رستے عطا فرماتا ہے تو قوم موسیٰ ان کو کہہ رہی ہے انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں لگی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب کے حکم سے نکلا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی سبیل پیدا فرمائے گا. اور دنیا گواہ ہے کہ اللہ نے رستے پیدا کیے اور ہر قبیلے کے لیے علیحدہ رستہ پیدا کیا. اس لیے سب سے پہلی بات، حالات بہت پریشان کن کیوں نہ ہو جائیں، حالات بہت تنگ کیوں نہ ہو جائیں، اسباب سارے ہی موقوف کیوں نہ ہو جائیں، مومن کے لیے سب سے بڑا در اور حقیقی در اپنے رب کا در، اپنے رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ کبھی اس سے مایوس نہیں ہو سکتے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس تو صرف کفار ہو جاتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں. دوسری بات، چونکہ ہمیں سرے دست سب سے بڑی جو فکر لاحق ہے وہ معاشی معاملات سے متعلق ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، انصاف، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم سبھی اس سے اغماض برت لیتے ہیں جب تک پیٹ بھرا ہوتا. جیسے انسان کا پیٹ خالی ہو، بھوک اسے باقی تمام چیزیں بھلا دیتی ہے. اس لیے اس پریشانی میں بھی اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کی ہے. چند آیات آپ کے سامنے عربی خطبہ میں تلاوت کی ہیں. فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 36 ہے، قل، اللہ کے رسول آپ کہیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً یہ میرا رب ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بات جانتی نہیں. اور یہاں جاننا نہ جاننا، ایک تو لوگوں کی وہ اکثریت ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اس لیے جانتی نہیں، اور جو ایمان کے دعوے دار بھی ہیں وہ بھی ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ جب ایسا معاملہ درپیش آتا ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے وعدے رزق کے موجود ہیں، صرف ان کے لیے وہ رستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو رب نے بتایا. اس لیے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں. فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو چھوڑ کر تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. اور یہاں پر تعبدون میں صرف یہ والی عبادت شامل نہیں ہے کہ بندہ کسی بت کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہو اور اس سے رزق مانگتا ہو، بندہ کسی قبر کے سامنے لیٹ کر وہاں پر رزق مانگتا ہو. اللہ کے قانون اور بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر سودی معیشتوں کو اپنے لیے ہی واحد راہ سمجھنا، ورلڈ بینک اور IMF کو اپنا خدا بنا لینا اور سمجھنا کہ ہمارے لیے صرف یہی رستے باقی ہیں، اگر ہم ان رستوں پر نہ چلے
تو ہماری بقا نہیں ہوگی، ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہماری معیشت ڈوب جائے گی۔ پہلے بہت زیادہ اڑ رہی ہے، جن پالیسیوں پہ چل چل کے وہاں پہنچائی ہے، اسی گہرے گڑھے کے اندر مزید کھودتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے سب کچھ بنا بیٹھے ہو اور انہی کے سامنے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ پھر کیا کرو؟ فابتغوا عند اللہ الرزق، یہ رزق اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کے ہاں تلاش کرو۔ یہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 17 ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرنا ہی ہے تو اللہ کے ہاں تلاش کرو۔ اور وہ کیسے ملتا ہے؟ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِنْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور یہ بات جانو کہ ہر حال میں تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا۔ اگر تم دنیا کے اندر معاشی طور پر بہت مستحکم ہوئے، مال اور دولت کی ریل پیل ہوئی، تب بھی اس سب کو چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ اور اگر تم مفلس اور قلاش ہوئے لیکن تمہارا ایمان سلامت ہوا، تب بھی تم نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے، فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے ہاں تلاش کرو اور اس کے لیے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور متعدد بار اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ عبادت کا وسیع تر مفہوم اور شکر کا وسیع تر مفہوم لینا چاہیے۔ عبادت صرف نماز کا اور روزے کا نام نہیں، اور شکر صرف الحمدللہ پڑھنے کا نام نہیں۔ اپنی زندگی میں حرام سے بچ کر ہر طرح کے حلال پر کاربند رہنا، لین دین کے معاملات میں، غمی خوشی کے معاملات میں اللہ کے احکامات کو بجا لانا، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا دینا، یہ اصل میں عبادت اور شکر۔ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کے متعلق بخوبی واقف ہے، اس کا بہت گہرا علم رکھتا۔ اور پھر مزید وضاحت فرمائی، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہر بندے کو بہت سارا کچھ نہیں دے دیا۔ اگر اللہ سب کے لیے فراوانیاں کر دے اور اپنے بندوں کو بہت زیادہ نواز دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ان میں سے اکثریت زمین کے اندر باغی ہو کر پھرے۔ تھوڑے سے لوگوں کو مال ملا ہوا ہے تو یہ حالت ہے، یہ مال زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کس قسم کی خرابیاں پیدا کرے۔ تو یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت معیشت کی اتار چڑھاؤ کرتے ہیں، لوگوں کو ایک حد کے اندر رکھتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہونے دیتے، اس کو بھی اللہ کی نعمت جانو، یہ اللہ رب العزت کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اس رزق کو ایک مقدور متعین نصاب کے مطابق نازل فرماتا ہے، ایسی مقدار کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کے معاملات چلتے رہیں اور وہ بغاوت کی طرف نہ جائیں۔ اور ساتھ فرمایا انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بخوبی واقف بھی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے۔ وہ کیا کر رہے ہوں گے، کیسے کریں گے، یہ ساری باتیں اس کے علم میں ہیں، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رزق کے معاملات میں ہر وقت یہ رونا اور پریشان ہونا اور رزق کم ہو گیا، اس پریشانی اور رونے اور لوگوں کے سامنے ہمہ وقت اس کا اظہار کرنے کے بجائے
اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے اس ایمان کے ساتھ کہ میرے رزق کا مالک تو میرا رب ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کی روح 4 ماہ کے بعد پھونکی جاتی ہے تو اس کے لیے جو باتیں لکھ دی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہو. اور آپ نے فرمایا کوئی نفس اس وقت تک اس دنیا سے جاتا نہیں جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا مقدر رزق جو ہے وہ مکمل نہ کر. لیکن اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اب کیا ہے فَأَحْسِنُوا فِي الطَّلَبِ. اب اللہ سے اس رزق کو حاصل کرنے میں اچھے طریقے اپناؤ. اور تقدیر والے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ حدید کی آیات کی تفسیر میں ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی کہ دنیا کے اندر جائز حدود میں رہتے ہوئے سبب اور اسباب کے اندر محنت کرنے میں اللہ شریعت کا حکم کیا ہے اور محنت کا رزق کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس سب کو سمجھنے کے باوجود جب حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ جہاں انفرادی سطح پر نہیں معاملات اجتماعی سطح پر خراب ہو چکے ہوں وہاں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر کتاب و سنت کی طرف رجوع کیجیے. کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے پہلے اس کا سبب کو تلاش کیا جاتا. اگر سبب مل جائے تو پھر اس کا علاج آسان ہوتا. تو اس بحث میں کہ ہماری حالت کا حل کیا ہوگا داخل ہونے سے پہلے اس کے اسباب تلاش کیجئے کہ ہماری حالت ایسی ہے کیوں, اور پھر بڑی آسانی سے سمجھ آئے گا کہ ہم پھر اس سے نکلنے کے لیے کر کیا سکتے. ایک حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی آپ سن چکے ہیں لیکن موجودہ حالات میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد گرامی ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے. یہ حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر اور معجم الطبرانی کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر متعدد اسناد سے مروی ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن درجے کی جو صحیح کی قسموں میں سے ہے قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 باتیں ایسی ہیں اگر تم ان کے ذریعے آزما دیے گئے, مبتلا کر دیے گئے, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم ان باتوں کو دیکھو کہ تمہارے اندر یہ 5 باتیں آ جائیں اور ان کے نتیجے بھی سامنے آ جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں اور ان کے نتائج بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. کسی بھی قوم میں فحاشی جب ظاہر ہو جائے, اور ظاہر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اعلانیہ طور پر فحاشی کے کاموں کا ارتکاب کرے اور ان پر فخر کرنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ اعلانیہ کوئی کام تبھی ہوتا ہے جب وہ قابل شرمندگی نہیں رہتا. قوم فخریہ انداز میں وہ کام کرتی ہے. اور فی زمانہ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے شاید مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ فحاشی کے معاملے میں
ایسے نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں، اچھا جی آپ کے ہاں فحاشی کی تعریف کیا ہے؟ تو جو یہ کہتا ہے ذرا اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کے ہاں فحاشی کی تعریف کیا ہے؟ ان کے ہاں تو فحاشی کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بے لباس گھوم رہا ہے تو اس کو اجازت ہے، اگر کوئی مرد اور خاتون بے راہ روی کے رستے پر ہیں لیکن باہم رضامند ہیں تو ان کو اجازت ہے، اگر وہ اعلانیہ طور پر کسی سڑک پر کھڑے ہو کر غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں تو چونکہ وہ باہم رضامند ہیں تو ان کو اجازت ہے، اور مخالف جنس چھوڑ کر ہم جنس پرست ہیں تو ان کو اجازت ہے، اور اس کو بھی چھوڑ کر اگر وہ جانوروں کے ساتھ بد اخلاقی کے مرتکب ہیں تو ان کو اجازت ہے۔ تو بھائی جو بندہ ہم سے فحاشی کی تعریف طلب کرتا ہے اس کو یہ بیان کرنا چاہیے کہ آپ کے نزدیک فحاشی کی تعریف کیا ہے۔ آپ کے نزدیک تو فحاشی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس لیے آپ تو دائرے سے باہر ہو گئے۔ یہ بات تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے فحاشی کوئی معنی رکھتی ہے، جن کے لیے حیا کوئی معنی رکھتی ہے، جن کے لیے غیرت کوئی معنی رکھتی ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا اور غیرت ختم ہو جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر جاؤ جو کچھ مرضی کرتے رہو، پھر تو کوئی بھی چیز تمہارے لیے چھوٹی نہیں کہ تم سے ہر برے کام کی توقع کی جا سکتی۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی بھی قوم کے اندر جب فحاشی ظاہر ہو جائے، اعلانیہ ہونے لگے تو اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات ہونے کی، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حتی یعلنوا بہا، ساتھ یہ بھی فرمایا اس انداز میں وہ فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اعلانیہ طور پر اس کا اعلان کرتے ہیں، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ بڑے خوش ہیں جی ہماری بیٹی ٹک ٹاکر ہے اور اس کے چینل کے ملین سبسکرائبر ہیں۔ وہ کام جو کل تک مخصوص محلوں میں ہوتا تھا اور بد اخلاق اور بد کردار قسم کے لوگ صرف وہاں جاتے تھے اور ان کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جن کو یہاں ممبر پر بولنا میں پسند نہیں کرتا، آج وہ حرکتیں گھر گھر کے اندر موجود ہیں، اور ماں باپ آنکھوں کو بند کیے اغماض برتے اس بات پر خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری بہو اپنے چینل سے پیسے بڑی کماتی ہے، مشہور بڑی۔ فرمایا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جب اس انداز میں فحاشی عام ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی قوموں میں طاعون جیسی وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں جن کا ان کے بڑوں نے جو گزر چکے نام بھی نہیں سنا تھا۔ کوئی مثال دینے کی ضرورت تو شاید نہیں، چند صدیوں پہلے بلکہ دہائیوں پہلے شاید کسی نے ایڈز کا نام نہیں سنا تھا، چند دہائیوں پہلے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کورونا جیسی وبا آئے گی اور دنیا ساری بند ہو جائے۔ تو یہ وبائی امراض یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور کوئی بھی قوم جب اپنے ماپ اور تول کو کم کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کے ماپ تول کے پیمانے فراڈ والے ہو جاتے ہیں، سبزی فروش ٹھیلے والا بھی اپنے تولنے کے باٹ کے نیچے سوراخ کر کے روئی بھر لیتا ہے، اور اوپر قوم کی ذمہ داری سنبھالنے والے اپنے سودوں کے اندر کک بیکس لینے شروع کر دیتے ہیں، ناپ اور تول کے اندر کمیاں ہوتی ہے۔ فرمایا الا اخذوا بالسنین، پہلی اللہ کی طرف سے پکڑ یہ آتی ہے اللہ ان کو قحط کے اندر مبتلا کرتا۔
زمین پیداوار گھٹا دیتی ہے. اور دوسری بات کیا آتی ہے؟ وشدت المعونہ، معاشی حالات بڑے سخت ہو جاتے ہیں. اور فرمایا وجور السلطان علیہم، اور حکمران ان کے اوپر ظالم قسم کے مسلط ہو جاتے ہیں. ماپ تول میں کمی کرنے والے معاشی مشکلات دیکھتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کی معاشی حالات کو ان کے حکمران بہتر بنانے کی کوشش کریں، ظالم حکمران ان کے اوپر مزید ٹیکس لگاتے، مزید ان پر ظلم کرتے، مزید ان کا خون نچوڑنے کی کوشش کرتے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیتی ہے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ ان کے لیے پانی کو روک دیتا ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يَمْطَرُوا، اور اگر چوپائے نہ ہوں، جانور نہ ہوں تو بارش نازل ہی نہ ہو. اور اگر بارشیں نازل ہوں تو بے موسمی آئیں، زحمت والی آئیں، سیلابوں کی صورت میں آئیں، عذاب کی صورت میں آئیں. سردیوں میں تھر کے اندر بچے پیاس سے مر جائیں، گرمیوں میں آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب میں ڈوب جائے. یہ کسی طرف اشارہ کر رہا کہ ہمارا تاجر طبقہ اپنی زکوٰۃ کس قدر ادا کر رہا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد توڑ دے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اسوہ حسنہ آپ کا ہوگا، لیڈر اور قائد آپ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی قوم یہ عہد توڑ دیتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہ، اللہ ان کے اوپر ان کے باہر سے ایک دشمن مسلط کر دیتا ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ باہر والا آ کر ان کے ہاتھ میں جو کچھ مال دولت جو اللہ نے قدرتی وسائل دیے ہیں ان میں سے چھین لیتا. آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے اوپر اغیار مسلط ہیں. ہم کماتے روپے میں ہیں، ادائیگیاں ڈالروں میں کرتے، ہم اپنے اثاثہ جات گروی رکھوانے کو تیار ہیں، آؤ آ کر ہم سے لے جاؤ، ہم سے یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ. اور قوم بڑی خوش ہے کہ پالیسی بن رہی ہے، جلدی جلدی باہر سے سرمایہ آئے گا اور بڑے بڑے ممالک آ کر یہاں سرمایہ کاری کریں گے. تو کیا کریں گے؟ وہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اٹھا کر لے جائیں گے. اور یہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اجداد نے یہ ملک حاصل کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ عہد ہم نے توڑا ہے، اور اس عہد کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے یہ حالات پہنچے. اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ، جب تک ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، دنیاوی اور ہی قانون بنائے جائیں گے جو اللہ کے کتاب کے احکامات سے متصادم ہیں. وَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے فیصلوں کو اختیار کر لیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے اپنے درمیان پھوٹ ڈال دے گا. لوگ ہوں گے پاکستانی، شناختی کارڈ بھی پاکستانی، رہنے والے بھی پاکستان کے، لیکن کبھی وہ راولپنڈی میں آ کر کسی مسجد میں پھوٹ جائے گا، کبھی کسی جی ایچ کیو میں پھوٹے گا، کبھی کسی کانوائے کے اوپر پھوٹے گا، بندوق اٹھائے گا، ایک دوسرے کی گردن مارنے کی کوشش کرے گا. یہ جو بأسہم بینہم ہے اس کی ہر صورت ہم دیکھ چکے، قتل و غارت گری سے لے کر گالم گلوچ سے لے کر
سیاسی جماعتوں کے اختلافات سے لے کر عوام اور فوج کے اختلافات اور ایک دوسرے کے لیے جو کچھ زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، دلوں کے اندر آئے روز ایک مزید افتراق اور دراڑ کی صورت۔ آپ نے فرمایا اس کا نتیجہ صرف اس لیے ہے کہ جب عوام ایسی ہوگی تو اوپر حکمران ایسے ہوں گے جو حکمران اپنی مرضی کے قانون نافذ کریں گے اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالیں گے، اور عوام بھی چپ کر کے برداشت کرے گی کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خیر۔ یہ حدیث مبارکہ 5 باتیں آپ نے فرمایا تھا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو دیکھو، ان کو پاؤ، کہ جب یہ حالت ہو جاتی ہے پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ ان سے نکلنے کے اسباب کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔